الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، آج سارے معاشرے دے اندر ایک انتقام دی اگ اور ہوا چلی ہوئی ہے۔ انسان چھوٹی چھوٹی گلاں اُتے بدلہ گھنن واسطے، لڑائی جھگڑے واسطے کمر کس گھندا ہے اور آپ پہ تو باہر نظر آندا ہے، لیکن اگر اسلام اور بانی اسلام دی تعلیمات نو ویکھیا ونجے تو اسلام دی تعلیمات نے انتقام نو پسند نہیں کیتا، بدلہ لیون نو پسند نہیں کیتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نے انتقام اور بدلے دی بجائے دوسرے فریقین نو معاف کرن دا زیادہ اہتمام فرمایا ہے۔ بدلہ لیونا، انتقام گھڑنا ایک کوئی کمال نہیں ہے۔ حقیقت دے اندر کمال اے وے کہ انسان دوسرے دی غلطی نو ویکھ کے تے وہ درگزر کرے، عفو دا معاملہ کرے۔ اسلام دے اندر سب تو زیادہ اے پسندیدہ ہے، لیکن آج سارے معاشرے دے اندر عدم برداشت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی گلاں دے اوتے اساں گریبان چاہ کر دینے ہاں، وت ہاتھ پائی تے آ وینے ہاں، وت لڑائی جھگڑے تے آ وینے ہاں، وت قتل و غارت تک گل چلی ویندی وے۔ تو یاد رکھو اسلام اس چیز نو ناپسند کر دوے۔ قرآن پاک دا جڑا میں مقام تھوڑے سامنے تلاوت کی توے، اللہ نے اس آیات دے اندر جنتی لوگاں دیاں کچھ نشانیاں بیان کیتیاں اور بڑیاں ہی پیاریاں نشانیاں نے، تو اسانو بھی او نشانیاں تے خلصلتاں اپناونیاں ضروری نے، اور اسلام دا جڑا مزاج ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اگے چل کے دسنا وے، اور بانی اسلام دے مزاج نو بھی بیان کرنا وے کہ انتقام گھڑنا، بدلہ گھڑنا اے اسلام دے اندر ناپسند کیتا گیا وے۔ اسلام دے اندر معاف کرنا، حوصلے دے نال معاملات نو نمٹاونا، یہ چیز اسلام دے اندر پسند کیتی گئی ہے۔ تو رب العالمین نے جنتی لوگاں دی، متقی لوگاں دی نشانیاں نو بیان کیتا وے، علامات نو بیان کیتا وے، اور اللہ فرماندا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جڑے متقی لوگ نے، جنتی لوگ نے، انہاں دی پہلی نشانی یہ وے کہ اللہ دی راہ دے اندر اپنا مال خرچ کردے نے۔ فی السراء، ہاتھ انہاں دا بھاویں کھلا ہوئے، والضراء بھاویں ہاتھ تنگ ہوئے، حالات کشادہ ہوئے، تاں وی اللہ دی راہ دے اندر کیا کردے نے؟ خرچ کردے نے۔ حالات تنگ ہوویں تاں وی اللہ دی راہ دے اندر کیا کردے نے؟
یہ متقی لوگوں دا وتیرہ بیان کیتا گیا وے کہ ہر حال دے اندر اللہ دی راہ دے اتے کیا کر دینے؟ خرچ کر دینے۔ اور دوسرے نمبر تے دوسری نشانی کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، فرمایا اگر کوئی انہوں نے غصہ دلاوے، انہوں دے مزاج اور طبیعت دے خلاف کوئی گل کر دے وے، کوئی انہوں نے زیادتی کر دے وے تو انہوں نے غصہ آندا وے، لیکن وہ غصے نو کیا کر دینے؟ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے نو دبا لیندے نے، اپنے غصے نو کیا کر دینے؟ دبا لیندے نے۔ غصے دی حالت دے اندر دوسرے دے نال انتقام نہیں لیندے بلکہ غصے نو دبا گھندے نے۔ تو یاد رکھو غصہ آونا یہ برا نہیں ہے، غصہ آونا یہ برا نہیں ہے کہ انسان کو کاوڑ چڑھ گئی وے، لیکن غصے نو نکالنا یہ برا ہے کہ اگلے نال زیادتی کر گننا۔ تو اسلام نے اس چیز ناپسند کیتا وے، فرمایا والکاظمین الغیظ، کیا ہوندا وے؟ غصہ آیا وے، خلاف طبیعت کوئی بات اگلے کو سرزد ہو گئی ہے تو فرمایا والکاظمین الغیظ، اپنے غصے نو دبا گن دینے۔ اور تیسرے نمبر تے کیا کر دینے؟ والعافین عن الناس، غصے نو دبا بھی گن دینے تے اللہ دی مخلوق نو اللہ دی رضا واسطے معافی کر چھڑیں دینے۔ تو قرآن دا مزاج کیا ہے؟ درگزر کرنا، معاف کرنا، انتقام نہیں گھندے، بدلہ نہیں گھندے، بلکہ والعافین عن الناس، مخلوق خدا نو اللہ دی رضا واسطے کیا کر دینے؟ معاف کر دینے۔ اللہ فرماندا ہے واللہ یحب المحسنین، جڑے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دینے، غصے نو دبا گھن دینے، میری مخلوق نو میری رضا واسطے معاف کر چھڑیں دینے، ایو جے احسان کرن والے بندیاں نال میں رب محبت کردا وا۔ میں کیا کردا وا؟ رب دی محبت دی ہر بندے لوڑ ہے کہ کوئی نہ؟ یہ جڑے اساں ڈولے کس کنج گھننے ہاں تے کیا آدھے ہاں جی وہ اگر 30 مار خان ہے تو میں 40 مار خان ہاں جی، میری برادری ہے جی، میرا کنبہ قبیلہ ہے جی، میرے پیچھے بھیڑن والے بہو زیادہ نے۔ لیکن قرآن کیا آکھ رہے ہوئے؟ قرآن آکھ رہے غصہ آیا ہوئے تو غصے نو کیا کرنا ہے؟ اور یاد رکھو جب انسان نو غصہ آندا ہے نا تو سب تو پہلے وہ دی عقل معوف ہو ویندی ہے۔ عقل کیا ہو ویندی ہے؟ عقل ختم ہو ویندی ہے۔ اور جلے عقل ختم تھیندی وی تو اودے دماغ دے اوتے شیطان سوار تھی ویندا وے، بات اس نو جڑے پاسے استعمال کرے کردا رہندا وے۔ جنی فٹ بال بچیاں دے ہاتھ چڑھ ونجے تے کوئی کڈائیں کک مریندا ہے تے کوئی کڈائیں کک مریندا وے، بات انسان فٹ بال دی مانند شیطان دے ہاتھ چ لگ ویندا وے، بات شیطان اس کول قتل بھی کرویندا وے، بھرا دے نال بھڑویندا بھی ہے، سارے کم کریندا وے۔ تو لہذا فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے نو دبا گھندے نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان او نہیں جڑا اکھاڑے جو جدی کنڈ لا دے، پہلوان او نہیں جڑا جو اکھاڑے دے اندر میدان دے اندر دوسرے دی کنڈ لا دے وے، حقیقی پہلوان اے وے جس نو غصہ آئے تے اپنے غصے نو پی گیا وے، غصے نو کیا کر لیا ویس؟ دبا لیا ویس۔ اور فرمایا غصے نو دباون تو بعد والعافین عن الناس، لوگوں نو کیا کر لیتا؟ معاف کر رہے۔ ایو جے لوگاں نال میرا رب محبت کر دے۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام تھوڑے سامنے تلاوت کرن لگا وا، سورۃ نا سورۃ اعراف، رب العالمین نے تے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا وے، اور کیا حکم دیتا وے؟ اللہ فرماندا خذ العفو، میرا محبوب درگزر نو پکڑیا کر۔ کیا کیتا کر؟ درگزر کرنا، معاف کرنا، اس نو لازمی پکڑ۔ تو یہ کینو حکم ہو رہا وے؟ امام الانبیاء فرمایا درگزر کیتا کر میرا محبوب، تنل اگر مخلوق زیادتیاں کر دی بھی راوے تو میرا محبوب رحمت دا معاملہ کیتا کر۔ کس طرح معاملہ کیتا کر؟ تو میرا نبی نو تعلیم دیتی جا رہی ہے، فرمایا خذ العفو، میرا محبوب معافی نو لازم پکڑ، وامر بالعرف، نیکی دا حکم کیتا کر، واعرض عن الجاہلین، تے جاہل لوگا تو اعراض کر گیا کر۔ جاہل لوگا تو کیا کر گیا کر؟ اسا تا جاہلاں دے گاٹے پاؤنے ہاں، انہاں کو ہے کہ کوئی؟ ایک بندے کو تعلیم بھی کوئی نہیں، ایک بندے کو شعور بھی کوئی نہیں، بولن دا ڈھنگ تے سلیقہ بھی کوئی نہیں، تے دوسرا بندہ پڑھا لکھا آدمی وے، بہترین قسم دا سلیقہ مند آدمی وے، تے او بھی اس منہ پھاڑ دے گلے لگا کھلوتا ہوئے، تو یاد رکھو او بھی جاہل ہے تے اے بھی کیا ہے؟ تو فرمایا قرآن دا وَآرِضْ عَنِ الجاہلین، جاہل لوگوں نال کیا کیتا کر؟ اعراض کیتا کر، انہاں تو منہ پھیر گدا کر، درگزر والا معاملہ کیتا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھو قرآن دا مزاج، اسلام دا مزاج بدلہ اور انتقام نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا وے؟ معاف کرنا وے۔ معافی اللہ نو سب تو زیادہ پسند ہے۔
تیسرا قرآن پاک دا مقام تلاوت کرن لگا وا سورہ دنا سورت نور رب العالمین نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر اے آیات مبارکہ آسمان تو نازل کی یعنی جلے ام المؤمنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے منافقین نے تہمت لائیاں نے کہ انہاں دا کردار ٹھیک نہیں ہے، تو اس پروپیگنڈے دے وچ کچھ ایسے بندے بھی ہیں صحابہ کرام دے وچ جڑے او بھی پروپیگنڈے دا شکار ہو گئے اور انہاں وچ حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی آپ صدیق اکبر دے گھر دا راشن پورا کردا ہوندا ہے، ایدی خدمت کردا ہوندا ہے، چونکہ غریبی آدمی آئی تا ساری دی خدمت کردا ہوندا ہے، مال تے دولت دی تے خرچ کردا ہوندا ہے۔ جلے صدیق اکبر نو پتہ لگا نا کہ مستہ بھی میری بیٹی دے خلاف گلاں پیا کردا وے تے او بھی پروپیگنڈے دا شکار ہو گیا وے، تے صدیق اکبر نے قسم کھا دی وے کہ آج تو بعد میں مستہ دے گھر ایک کنک دا دانہ بھی پہنچاونا، کسی قسم دی کوئی خدمت، قسم اٹھا لی سی بیٹی آئی نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھائی، فرمایا آج تو بعد کوئی شے بھی کوئی راشن کوئی امداد مستہ دے گھر نہیں پہنچنی وے۔ جلے صدیق اکبر ایک قسم اٹھائیے اللہ نے آسمان تو صدیق اکبر دی شان دے اندر قرآن پاک دی آیت نازل فرما چھوڑی، اور اللہ نے کتنا سونا انداز اختیار کی توے رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جڑے تھوڑے وچوں جڑے صاحب فضیلت لوگ نے نا، کیڑے لوگ نے؟ تو صدیق نو صاحب فضیلت میں آکھے کہ میرے رب آکھے، فرمایا جیڑا تھوڑے وچوں اس گل دے تے قسم نہ کھاویں، جیڑے تھوڑے وچوں صاحب فضیلت لوگ نے، صاحب وسعت لوگ نے، مال تے دولت اللہ نے انہاں نوں دتی ہوئی ہے، اس گل تے قسم نہ کھاویں کہ ان یاتوا للقربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ میں رشتہ داراں تے خرچ نہ کرے ساں، مہاجرین تے خرچ نہ کرے ساں، یتیماں تے خرچ نہ کرے ساں۔ فرمایا صاحب فضیلت اور صاحب وسعت لوگوں نوں یہ گل ڈھکدی نہیں ہے کہ اس گل تے قسم کھاویں کہ رشتہ داراں نی مال تے دولت نہ دساں، مہاجرین تے بھی خرچ نہ کرساں، فلاں تے بھی خرچ نہ کرساں۔ اللہ فرماتا ہے صدیق تیری شان تے اے ہونی چاہیے ولیعفو ولیصفحو، تے میں رب دی رضا واسطے معاف بھی کرنے بنائی تے درگزر والا معاملہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ولیعفو ولیصفحو، فرماتا ہے صدیق نے کیا کرنے بنائی؟ معاف کر دو اور کیا کرو؟ درگزر کرو۔ تو فرمایا اگر تسا میری مخلوق نال درگزر کرے سو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تسا اس گل نو پسند نہیں کریں دے تسا میری مخلوق نو معاف کرو تے میں خالق تھانوں معاف چا کراں؟ سودا سستا ہے کہ مہنگا وے؟ سستا ہے مسلمانوں کہ مخلوق خدا نو معاف کر دو تے خالق تھانوں کیا کر دے؟ کیا اس گل نو تسا پسند نہیں کریں دے کہ کائنات دا رب تھانوں کیا کر دے؟ اے آیات مبارکہ نازل تھی نے اساں تا قرآن دے سامنے آ کے کھلونے آ نا، اساں جدے ہار دا نبی دی شریعت دے سامنے سر چایا وے نا تے ساڈا سر قلم ہو رہے وے، تے صحابہ نے نبی دی شریعت دے سامنے سر اٹھایا نہیں، سر چکایا کہ نہیں چکایا؟ اللہ نے انہوں دا سر بلند کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ اور قیامت تک انہوں دا سر بلند اس وجہ نہ رامڑا وے کہ قرآن دی آیت آ گئی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے تلاوت کی گئی ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں میرا رب، کیوں نہیں میرا رب، میں اس گل نو پسند کرے نا کہ تو میری بخشش مینوں معاف کر دے، میں اس گل دی قسم نو توڑیندا واں، اور فرمایا جیڑا میں راشن اگے ایک گنا دینا ہن میں حضرت مستہ دے گھر ڈبل راشن پہنچایا کرے سا، تو میں اس گل نو پسند کرے نا کہ مولا تو بھی مینوں کیا کر دے۔ یہ صدیق اکبر دی شان۔ تو یاد رکھو اسلام دا مزاج انتقام، بدلہ گھڑنا، سارے وچ انانیت سانو کھا گئی ہے نا، میں کنی معاف کراں، میں کس طریقے نال جھکا تھی ونجا، اے رب واسطے جھکا تھی ونجا نہیں۔ تو یاد رکھو جڑا رب واسطے جھکا تھیندا ہے رب اس نو جھکا ہون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو پوچھا، فرمایا من اعز عبادک عندک، مولا تیرے نزدیک تیرے بندیاں دے وچوں سب تو زیادہ عزیز تے محبوب کون ہے تیرے نزدیک؟ اس حدیث نو غور نال سننا مسلمانوں کہ موسیٰ علیہ السلام پوچھدے پے نے، رب کو پوچھا جا رہا ہے مولا تیرے بندیاں دے وچوں سب تو زیادہ عزیز محبوب تینوں کیڑا بندہ ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا قال، رب نے آکھا من عزا قدر غفرا، فرمایا میرا موسیٰ جیڑا قدرت رکھن دے باوجود میری مخلوق نو معاف چا کرے، میرے نزدیک سب تو زیادہ محبوب تے عزیز اوہ بندہ ہی ہے۔
جڑا قدرت تے طاقت رکھن دے باوجود کیا کر دے وے، اگلا بندہ قابو چ آ گیا وے، اگلے بندے کو بندہ بدلا بھی لے سکدا ہے، ہر قسم دے انسان کو اختیار بھی موجود ہے، اختیار ہون دے باوجود، قدرت ہون دے باوجود فرمایا میرے بندے نو کیا کر چھوڑیا وے، میں رب دے نزدیک سب تو زیادہ عزیز تے محبوب او بندہ وے جڑا میری مخلوق نو کیا کردا وے۔ تو اس تو بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ رب دے ہاں محبوب بن وینا، اور یاد رکھو جڑا رب دے ہاں محبوب بندا ہے وہ جبریل دے ہاں ہی محبوب بن ویندا وے، وہ جڑا جبریل دے ہاں محبوب بندا ہے سات آسماناں تے اودی محبوبیت دا سکہ جاری ہو ویندا وے، بس اے محبوبیت صرف آسماناں تے نہیں رہندی، حدیث کے اندر آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وقت اس محبوبیت نو زمین تے اتار چھڑیندا وے، حتیٰ کہ جنگل دے درندے بھی اس بندے نال محبت کردے ہوئے نظر آندے نے۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو انتقام یہ اسلام دا مزاج نہیں ہے، بدلہ لینا اسلام دا مزاج نہیں ہے۔ عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پوچھیا نا یا رسول اللہ اگر سارا دشمن سارے قابو چاہ ونے اور ساری گرفت آ ونے اور اے جے دشمن ہوئے جڑی ساری عصمت دا دشمن ہوئے، سارے بچے نو جس نے یتیم کیتا ہوئے، آبادیاں نو ویرانیاں دے اندر تبدیل کرنا لے ہوئے، اسا اس نال کس قسم دا سلوک کراں، کس قسم دا انتقام گھنا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بہترین انتقام یہ کہ اس نے اللہ دی رضا واسطے معاف کر لیتا ونجے۔ کیا کر دیتا ونجے؟ اسلام دے اندر انتقام نہیں ہے، اگلے دا اکرام ہے، اگلے دا کیا ہے؟ اکرام ہے۔ بدلہ یہ اسلام دا مزاج نہیں ہے، معاف کرنا کدا مزاج ہے، اسلام دا ربانی اسلام دا مزاج ہے۔ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ قدرت دے باوجود بندیاں نو معاف کر چھوڑیندا وے، اللہ اس نو اس دہاڑے معاف کرے سی جس دہاڑے کوئی بندہ بھی کسے دے کام وہ کیڑا دہاڑا وے؟ فرمایا قیامت دے دہاڑے میں اپنے بندے نو معاف کرے ساں جیڑا دنیا دے وچ میری مخلوق نو کیا کر سی۔ اساں انا دے بت سانو کیا کرنے چاہیے نے؟ توڑ دیونے چاہیے نے۔ شریعت دے مسئلے آونجن تو شریعت دے مسئلے دے سامنے مومن نو سر جھکاونا چاہیے وے۔ میرے نبی نے صرف آکھیا نہیں ہے، کر کے دکھایا وے۔ فتح مکہ دے موقع ہوتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسی فوج دے نال داخل ہوئے نے، اور کیا ہی انداز ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فاتح جلے کسے ملک دے اندر داخل ہوندے نا تو انہاں دی گردن دے اندر سریہ لگا ہوئے ہوندے اور فخر نال اور غرور نال داخل ہوندے نے۔ تو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم جلے داخل ہو رہے ہیں، روایات دے اندر آندا میرے نبی دا سر آئزی اور انکساری دے نال جھکا ہویا وے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ڈاچی تے سوارن اس ڈاچی دے پلان نال میرے نبی دی داڑھی ٹچ پئی ہوندی ہے، اتنے آپ کیا ہن آئزی اور انکساری نال آپ مکہ داخل ہو رہے ہیں، کسی قسم دا تکبر غرور اس وجہ نال کہ میرے نبی دی سیرت نے اگے جا کے حکمرانہ واسطے نمونہ بننا ہے کہ تسم اگر کسی ملک دے اندر داخل تھے ہو تو تھانوں بھی اکڑن دی ضرورت، تکبر دی ضرورت نہیں، عاجز ہو کے داخل تھی ہو۔ اور آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اٹھا کے ویکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلے بھی کوئی لشکر منجدے آنا تو آپ باقاعدہ طور تے لشکر دے امیر نو بلا کے فرمان دے ہوندے آل میاں تو جا رہے ہیں دشمن دی طرف جا رہے ہیں، پہلے انہوں دے سامنے ترائے گلاں پیش کریں، اسلام پیش کریں، من گنن تفابیہ سارے بھائی نے، اگر اسلام قبول نہ کریں تو انہوں نے کو جزیہ دے دو، ٹیکس دے دو، امن و امان نہ رہے ہوئے سو، اگر ٹیکس بھی نہ دے وین جزیہ بھی نہ دے وین تو بات انہوں نے کیا کرنی وے؟ لڑائی اور جھگڑا کرنا وے، بات انہوں نے جہاد کرنا وے۔ اور یاد رکھو اس نازک ترین مرحلے دے وچ بھی کسے بچے نو قتل یہ کیڑا مذہب ہے جس کو دہشت گرد آکھیا جا رہا ہے؟ یہ کیڑا مذہب ہے جس کو آج اسلام میں کیا آکھیا جا رہا ہے؟ دہشت گرد اسلام دے منن والے دہشت گرد آکھیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھو فرمایا کسے بچے نو قتل، کسے عورت نو قتل نہیں کرنا، کسے عورت دی عصمت دری نہیں کرنی، اور اتھو دے علاقے دے جڑے معزز لوگ ہوئن، جڑے عبادت گزار معبد خانیاں دے اندر علماء ہوئن، انہاں دی بھی توہین، انہاں دی عبادتاں نو مسمار کرن دی اجازت نہیں، انہاں دے درخت اکھاڑن دی بھی اجازت، انہاں دے گھر ویران کرن دی بھی اجازت۔ اے کون پیا دسدا وے؟ اے رحمت للعالمین امیر لشکر نو بھیج رہے نے، تے بھیج بھی دشمن دی طرف رہے نے، لیکن اصول سکھائے جا رہے ہیں۔ جنگ دے بھی کیا ہوندے نے؟ اصول ہوندے نے۔ فرمایا بچیاں نو عورتوں نو قتل نہیں کرنا، بزرگاں نو نہیں مارنا، درخت نہیں اکھاڑنے، جڑے انہاں دی عبادت گزار پنڈت ہوون، پیشوا ہوون، انہاں نو ذلیل نہیں کرنا، انہاں دی عبادت گزار
عبادت گاواں دی حفاظت کرنی وے، آج وہ پیغمبر خود مکے وچ فاتح بن کے آ رہے ہیں، اور کیا ہی انداز ہے کہ نبی دے یار بھی نبی دے نال نے، ابو بکر صدیق جیسا دیوانہ بھی نال ہے، عمر جیسا فرزانہ بھی نال ہے، حضرت علی المرتضیٰ جیسا منن والا بھی نال ہے، خالد بن ولید بھی نال ہے، ابو عبیدہ بن جراح بھی نال ہے، سعد بن ابی وقاص بھی نال ہے، بڑے بڑے جرنیل صحابہ میرے نبی دے نال نے، اور بڑی شان تے آن نال داخل ہو رہے نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار دا جھنڈا او دے کول ہے، اور انصار دا جھنڈا او دے کول ہے تو فوجی آدمی آئی اور لڑن والا آدمی آئی، جنگجو آدمی آئی، جلے دشمن نو سامنے ڈٹھا سنا تے فوجی ترنگ دے اندر یہ آواز بلند کی تیس، اور کیا دے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج ٹکر کا دن ہے، آج بدلے دا دہاڑا وے، آج انتقام دا دہاڑا وے، آج سارے پچھلے حساب کتاب برابر کر دیتے ویسے، آج بلال کو جڑا تپتی ہوئی ریت تے لٹایا گیا وے اور پتھراں تے گھسیٹا گیا وے، آج سارے انتقام لیونے نے، سمیہ دے جڑے مکے دی چوراہے دے اندر دو ٹکڑے کر دیتے گئے نے، آج ادھا بھی بدلا گیا ویسی، آج عمار و یاسر نو مارنا لے نو آج ماریا ویسی، آج ہر ایک دے نال حساب کتاب برابر کیتا ویسی۔ اے صحابی اس موقع تے پیا نعرہ لیندا وے، کمانڈر ہے اور جھنڈا او دے کول ہے، لیکن جلے پیغام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچیا، فرمایا اے صحابی دادا قد الیوم یوم الملحمہ، تو آپ نے سن بلایا، اور بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیادہ ہیں، اس کا جی الیوم یوم الملحمہ، آج ٹکر دا دن ہے، آج انتقام دا دن ہے، آج وجود دے ٹکڑے کرن دا دہاڑ ہے، آج مڈ بھیر ہونی ہے، اور دشمن دے پر خچے اڑا کے رکھ دیتے ہوئے نے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے تو انتقام دا نعرہ لیندا وے، میری رحمت نو تکلیف ہوندی وے، میری رحمت نو کیا ہوندی وے، میری رحمت نو اللہ دشمن سامنے ہوئے مسلمانوں تے قابو چ بھی ہوئے مسلمانوں تے اتھے بھی نبیوں دا سلطان کیا دا پہ اے نعرے نہ لا، انتقام تے بدلے دے نعرے نہ لا، آج نعرے اے نہ لا، آج نعرہ اے لا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج ملحم دا دن نہیں ہے، آج زخم دے ہوتے مرہم لگاون دا دن ہے، آج انہاں دے جڑے زخم نے انہاں تے مرہم لگاون دا دن ہے، آج تے رحمت ونڈن دا دن ہے، آج تے عفو و درگزر دا دن ہے، تو اے پیا نعرے لیندا وے۔ آپ نے تعدیباً اس کو جھنڈا گن کے اس دے بیٹے نو عطا کیتا وے، اور سارے لوگ مسجد حرام دے اندر کھچا کچ بھری ہوئی مسجد حرام، اور سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے سر جھکا کے کھلوتے ہوئے، میرا نبی آج فاتح بن کے آ رہے ہوئے۔ یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تو سبق پہ ملدا وے کہ دشمن قابو وچ آ گئے وے، دشمن ایک میرے نبی دا اشارہ ہونا وے تے 10,000 قدوسیاں دی فوج نے انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر چھوڑے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسو، اور او ایو جے بندے ہیں کہ جنہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے دی سرزمین تے ستایا ہویا ہے، آپ نو چین دا باواں نہیں دیتا، ہر قسم دا ظلم و ستم انہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال کیتا ہویا ہے، آج او سارے ظلم دیاں تصویراں انہاں دی اکھاں وچ پھردیاں پیاں کہ آج پتہ نہیں سان نال کیا ہونا وے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسو تو نال کیا کیتا ونجے، تو ابرا ایک بولیا وے، اس کا تساں شریف آدمی ہو، سخی آدمی ہو، تہاڈا باپ بھی سخی ہے تے تساں بھی کیا ہو، تساں بھی سخی ہو، تساں بھی شریف آدمی ہو۔ ایک اور بولیا، اس کا اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سان نال او سلوک نہ کرے پیا جدے اساں لائق ہاں، سان نال او سلوک کرے جڑی تیری رحمت لائق ہے، تو اپنی شان دے مطابق سان نال اچھا سلوک کریں، اساڈے بدعمالیاں ویکھ کے سان نال نہ ورتاؤ پیا کریں۔ ایک اور بندہ اٹھیا، اس نے آکھا اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج تیری فضیلت سارے سامنے ظاہر ہو گئی ہے، یعنی یوسف دی فضیلت یوسف دے بھیراواں دے اوتے کیا ہو گئی ہے، ظاہر ہو گئی ہے، تیری فضیلت دا ہی پتہ چل گیا وے، آج تیری عظمت دا ہی پتہ چل گیا وے۔ جلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اس بندے نے جملے آکھے نے، دشمن قابو وچ ہے، آج ابرو دا اشارہ ہوئے دشمن دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ونجن، لیکن میرے نبی دی تعلیمات کیا ہے، اسلام انتقام والا مذہب نہیں ہے، انتقام بھی نہیں لیندا، بدلہ بھی نہیں لیندا۔ آپ نے فرمایا اگر تساں یوسف علیہ السلام دے بھرا دا کردار ادا کرندے رہے گو، آؤ مینوں میرے بھرا یوسف دا کردار ادا کرن دو۔ فرمایا لا تصریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ میں محمد عربی نو صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نو معاف کر دیتا ہوئے، کسی کو کسی قسم دی پوچھ گچھ بھی نہیں آج۔ اللہ اکبر، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی کسی تے مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں آئی، سارے نو میں اللہ دی رضا واسطے معاف کر چھوڑے ہوئے۔ تو معاف کرن دی دیر آئی،
کہ سارے بندے دی زبان جو نکلے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم، تیری معافی نو ویکھ کے، تیرے درگزر نو ویکھ کے، تیرے اس مٹھے مزاج تے اخلاق نو ویکھ کے اسا متاثر ہو گئے ہیں، سارے دل نے اور زبان نے گواہی دیتی نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور تیتھو علاوہ کوئی اور اللہ دا رسول ہو۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو میں شروع تو ایک عرض کیتی وے کہ اسلام دا مزاج انتقام نہ بانی، اسلام دی تعلیمات دا مزاج انتقام ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات کیا ہے کہ معاف کر لینا، کیا کرنا وے۔ اور آج اسلام دے سپوتاں نے، اسلام دے انہاں نامور مجاہدین نے آج یہ انداز اختیار کر کے جڑے سوشل میڈیا استعمال کر دیو، آج فلسطین دے مجاہدین نے آج یہ سارا کردار ادا کیتا ہے کہ نہیں کیتا۔ جڑے اسرائیلی قیدی رہا ہو کے آ رہے ہیں، وہ میڈیا دے کیا خبراں دے رہے ہیں، میڈیا دے کیا انٹرویو دے رہے ہیں، انہاں کہ مجاہدین نے سانو کسی قسم دی تکلیف سانو انج لگدا ہے اساں اپنے گھر وچ ودے ہاں، ساری دوائیاں دا بھی پورا خیال رکھا گیا وے، سارے مزاج دا بھی پورا خیال رکھا گیا وے، سارے کھانے دانے دا بھی کیا رکھا گیا وے۔ قیدی قابو چ آئے ہوئے ہن، انہاں نال کسی قسم دی بد سلوکی اے اسلام دے منن نال دا چہرہ وے، اسلام دے تے جڑے اسلام دے دشمن نے انہاں کیا کیتا ہویا وے، کدی سکولاں دے تے بمباری کر رہے ہیں، کدی ہسپتالاں تے بمباری ہو رہی ہے، کدی کیمپاں تے بمباری ہو رہی ہے، اور معصوم فلسطینیاں دے بچیاں دے گوشت دے ٹکڑے تے لاشاں اللہ دی قسم بکھریاں پڑیاں نے کہ جنہاں انسان دل گردے والا انسان تے ویکھ بھی نہیں سکدا مسلمانوں کہ انساناں دیاں بوٹیاں بکھری ہوئیاں نے، لیکن انہاں دے قابو چ آئے ہو دشمن آج او انہاں دی اچھے اخلاق اور اچھی تربیت دا اظہار پہ کر دے رہے ہیں۔ تو اسلام بدل لیون والا مذہب، انتقام والا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کس نو چاہندا وے؟ معافی نو پسند کردا۔ بس آخری حدیث میرے ذہن وچ آ گئی ہے اور بڑی عجیب حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بھائی کسی کو معذرت خواہی واسطے پیش ہویا وے، کہ پیش ہویا وے معذرت واسطے پیش ہویا وے، اس کو کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی حق تلفی ہو گیا ہے، تو وہ کیا ہو گیا وے؟ پیش ہو گیا وے، بھاویں حق تہائی تے بھاویں باطل تہائی، بھاویں حق تہائی تے بھاویں باطل تہائی آ گیا وے، اور کیا دے جی مینوں معاف چا کرو، مینوں کیا کر دو معاف چا کرو۔ اگر بھرا دی اس معذرت خواہی نو سن کے اگلے بندے معاف نہیں کیتا، اگلے بندے معاف نہیں کیتا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو جا بندہ میرے حوض کوثر تے اس نو آمن دی ضرورت۔ اسا کیا ساڈا نک کڈے ونجے، ساری انانیت کڈے ونجے، ساڈا وڈا پن کڈے ونجے، ساری خانی تے ملکیائی کڈے ونجے جو اسا معاف چا کراں۔ لوگ کیا سے ہینا جی معاف چا کیتا جی، لوگ گلاں کرے سی، اوے لوگاں دیاں گلاں اندر نہیں ویکھنا، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے ویکھنا۔ فرمایا اگر او بندہ آ گیا وے معذرت پیش کر دیتی ہے، معذرت پیش کرن دے بعد اگلے بندے نو کوئی حق نہیں پہنچدا کہ اس نو کسی قسم دا تانا دے وے یا اس دی معذرت نو پیچھا کر دے وے۔ فرمایا اگر کسی نے کسی دی معذرت قبول نہ کیتی تو دن قیامت دے اس نو حوض کوثر تے بھی آمن دی ضرورت۔ تو اسلام دا مزاج کیا ہے؟ معاف کرنا۔ اسلام دا مزاج کیا ہے؟ بدلہ نہ لیونا بلکہ اگلے نال اچھا برتاؤ کرنا وے۔ اللہ سانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت عمل کرن توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا اللہم انا نجعلک فی نحورنا، اللہم انی اسألک، اللہم یا مقلب القلوب بیمار مست دعا کل شفا کاملہ عاجل مستمر عطا فرما۔ جتنے احباب موجود نے اللہ رزق دیاں تنگیاں دور فرماوے، عافیت والے معاملے فرماوے، دلان دے اندر محبت نصیب فرماوے۔ اللہ فلسطین دے مسلمانوں دی مدد تے نصرت فرماوے۔ اللہ اسلام تے زندہ رکھے، ایمان تے موت دے، مرد مقت کلمہ نصیب فرماوے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ ثم قال حجتك ثم قال دليلك